لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ویلکم ایوری ون. یہ ہمارا پارٹ 3 ہے. ہماری جو کتاب چل رہی ہے دلائل سلوک، جسے حضرت اس صدی کے بانی شیخ ہیں، حضرت نقشبندیہ اویسیہ سلسلہ کے جو تعلق رکھتے ہیں حضرت اللہ یار خان رحمت اللہ. یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے 1965 میں، اور یہ کتاب لکھی گئی تھی علماء کے لیے، ان کے کویسچنز، ان کی کویریز کے لیے. یہ ہم ترجمے کے ساتھ حضرت جی کے حکم سے آپ کے سامنے یہ کتاب رکھ رہے ہیں، تاکہ آج کی جو جنریشنز ہیں، آج کے جو لوگ اس صوفیزم کو جو غلط سمجھتے ہیں، تصوف کے بہت سارے کویسچنز ہیں، ان سب کے لیے حضرت جی نے جو لکھا تھا آج سے 30-40 سال پہلے، وہ آج بھی وہی رولز اپلائی کرتے ہیں اور آگے بھی وہی رولز تصوف کے لیے اپلائی کریں گے. تو جی آفتاب احمد اقبال صاحب کے ساتھ میں یہ کتاب آپ کے نظر. جی انکل بسم اللہ آپ کریں. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم. مطالعہ کتب عنوان کے تحت کتاب دلائل السلوک، مصنف علام اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ. اس کا دوسرا چیپٹر ہے. اس میں عنوان ہے تصوف کے متعلق مختلف نظریات. تو سب سے پہلے منکرین تصوف کا انکار مختلف بہانوں اور مختلف الزامات کی آڑ لے کر کیا جاتا ہے. اس میں قدر مشترک یہ ہے کہ تصوف بدعت ہے. بدعت کی بحث مناسب مقام پر آئے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تصوف بدعت ہے یا سنت اور روح اسلام ہے. یہاں ہم اصولی طور پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ منکرین تصوف کی حیثیت نہ تو مجتہد کی ہے کہ ان کا انکار کسی کے لیے حجت ہو، اور نہ ہی علماء حق اور صوفیاء محققین پر کسی طرح سے فوقیت رکھتے ہیں کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے، بلکہ بقول مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ منکرین تصوف چور، ڈاکو اور رازن ہیں جو دین کا ایک جزو کو دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں. امام حسن بصری سے لے کر آج تک کروڑوں نفوس قدسیہ کو بدعتی کہنے کے بجائے یہ زیادہ قریب عقل و انصاف ہے کہ ان منکرین تصوف کوئی بدعتی سمجھا جائے. ان کے انکار کی وجہ ان کی جہالت اور کم علمی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ایسے کرتے آئے. کما قال اللہ تبارک و تعالی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم. سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی بلکہ تکذیب کرتے ہیں بما لم یحیطوا بعلم، جو ان کے علم جس کو احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے. یعنی جو ان کے علم سے باہر کی چیز ہے اس کی تکذیب کر رہے ہیں. یا تو نا کہ انہوں نے اس علم کو پایا ہوا ہو اور اس علم کو پا کر وہ انہوں نے اس کی تکذیب کی ہو، تو پھر تو ہوئی بات. انہوں نے اس علم کی تکذیب کیا جس کا ان کو مس بھی نہیں ہے، ٹچ بھی نہیں ہے. تو یہی بات قرآن میں اللہ نے فرمائی. اگر یہ لوگ ارشاد ربانی کو پیش نظر رکھتے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس پر مت کچھ بولو، خاموش رہو، بہتر ہے. اگر میں میڈیکل نہیں پڑھی میں نے تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں میڈیکل پر بات کروں یا تنقید کروں. اسی طرح اگر کسی میڈیکل کے بندے نے انجینئرنگ نہیں پڑھی تو اس کو یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ انجینئرنگ پر تنقید کرے.
کہ یہ جو انجینئرز ہوتے ہیں وہ یہ صحیح نہیں ہوتے، یا ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں اور وہ نظریہ صحیح نہیں، بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور وہ ویسے بھی عقل کی بات ہے، عام مشہور ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھنگا باجے، بات تو سیدھی سی ہے۔ تو ایک بندے نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں، تصوف کو جانا نہیں، تصوف کو پایا نہیں، مجھے کیا پتا تصوف پر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، لیکن وہ زبان ہے کینچی کی طرح چل رہی ہے، قلم ہے تو ویسے وہ اپنے پرائے کی دیکھتا نہیں، کاٹ کرے جا رہا ہے۔ تو ایسے جید لوگ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں اور دیگر بڑے کمال کے لوگ ہیں جن کو یہ منکرین حدیث، آج کے دور کا مسلمان اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ تو وہ تھے، بدعتی تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایک تو یہ نظریہ بیان میں، اس یہاں پر تو صرف اتنا ہی ہے، ابھی ہم نے اس تصوف اور یہ جو نظریہ ہے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ صرف نظریہ بتایا کہ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بدعت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اب دوسرا نظریہ ہے قائلین تصوف، وہ جو تصوف کے قائل ہے۔ پھر اس میں بھی دو گروہ ہیں، ایک قلیل جماعت اعتقاد تصوف کی قائل ہے اور عملاً بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، اور در حقیقت یہی لوگ اہل حق ہیں، وقلیل من عبادی الشکور کے مترادف۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، سورہ السماء میں۔ تو یہ اس کے مصداق ہیں، ان کا وجود ہر زمانے میں رہا ہے، اور نبوت کے اس شعبہ کی برکات انہی کے وسیلے سے دنیا میں پھیلتی رہی۔ یہ ایسے لوگ رہے ہیں تو آج تک یہ برکات چل رہی۔ اگر یہ ایسے درمیان میں نہ ہوتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یہ برکات ختم ہو جاتی، اور اگر برکات ختم ہو جائیں تو جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ نبوت جس کا جو ہمارا سب کا ایمان ہے اس بات پہ کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود رہے گی، علم نبوت بھی موجود رہے گا، برکات صحبت رسول اللہ علیہ وسلم کی کا حصہ بھی موجود رہے گا۔ تو یہ لوگ سینہ بسینہ یہ برکات کے حامل لوگ دنیا میں رہے ہیں اور رہتے رہیں گے انشاءاللہ آخر تک چلیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو بظاہر تو تصوف کی قائل ہے مگر عملاً اس کی منکر ہے۔ ان کے نزدیک تصوف صرف کتب تصوف کا مطالعہ کر لینے، اولیاء اللہ کی عقائدیں سن لینے، سر دھونے اور جھومنے تک محدود ہے۔ یہ لوگ اول تو کسی عارف کامل مزکی و مصلح کی تلاش کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، جو عملاً سلوک سکھائے، کیونکہ جس نے سلوک سکھانا ہے وہ خود عارف کامل ہونا چاہیے، اسے خود سلوک کی دولت اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کا باطن پاکیزہ ہونا چاہیے، اس اصلاح شدہ کریکٹر والا ہونا چاہیے، کیونکہ تصوف کا تعلق تعمیر سیرت کے ساتھ ہے۔ جب باطن میں، جب انر میں یعنی انر سائیڈ میں اندر اخلاق حمیدہ ہوں گے تو تب اخلاق ذمیمہ نکلیں گے تو اخلاق حمیدہ داخل ہوں گے، اور یہ اخلاق ذمیمہ کا باطن سے، اندر سے، انر سے نکلنا اور اخلاق حمیدہ کا اس کے اندر پیدا ہو جانا یا اخلاق حمیدہ کو پیدا کر لینا، اس عمل کو ہی اصل میں تعمیر سیرت کہتے ہیں۔ تو یہ تعمیر سیرت جو ہے یہ تصوف کی بنیاد ہے، تصوف کا اصل آبجیکٹو ہے، اور اس میں پھر یہ تعمیر سیرت میں اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو تزکیہ باطن کا طریقہ سکھائے یا رائے سلوک طے کروائے تو اس پر یقین نہیں کرتے بلکہ اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ ماننے کو مانتے ہیں، پہلے اولیاء اللہ کی برکات کو مانتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ اب ایسا کوئی بندہ موجود نہیں یا ایسا ہو نہیں سکتا، حالانکہ ان کی بے یقینی کی اصل وجہ ان کا فکری اور عملی جمود ہوتا ہے کہ وہ فکری طور پر اور عملی طور پر وہ خود کچھ نہیں کرتے،
نہ کچھ کرنا چاہتے، نہ محنت خود کرتے ہیں، نہ محنت کی خواہش رکھتے ہیں، ماں زبانی باتوں اور عقائدوں سے ان کا خیال ہے کہ سلوک طے ہو جائے۔ یہ لوگ بھی دراصل تصوف اسلامی کے منکر ہیں، اور اس جماعت میں بعض اوقات اس نعرہ کی گونج بھی سنائی دیتی ہے کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز۔ یہ نعرہ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے آزادی اور اتباع سنت سے فرار کی ایک راہ نکال دی۔ یہ اچھی طرح سن لیں، وہ لوگ سن لیں جنہوں نے ہم پر بدعت شدت کے یہ فتوے لگانے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ہمارا بنیاد، ہماری سوچ یہ ہے کہ کتاب اور سنت اس کی اتباع، شریعت اور طریقت ایک چیز ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کے احکامات، ان کا جاننا، یہ شریعت ہے، اور یہ باطن کی تعمیر، قرب الہی کی باتیں، یہ جو ہے طریقت ہے۔ تو قرب الہی، محبت الہی، انس، یہ دل میں پیدا کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقت ہے، یہ اور چیز ہے۔ یہ اور چیز کیسے ہے بھائی؟ قرآن میں تو سارا ایک ایک آیت میں دونوں کے احکامات موجود ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلا پاک ہے مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز شریعت کی، نماز شریعت اس کو ڈیل کرتی ہے، اس کے احکامات شریعت میں آپ کو ملتے ہیں، خشیت کے احکامات آپ کو طریقت میں ملتے ہیں۔ جب ایک ہی آیت میں اللہ نے شریعت اور طریقت کے دونوں باتیں کی ہیں تو پھر دو علیحدہ علیحدہ کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے وہ قرآن میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال پھر آگے حضرت یہ لکھتے ہیں کہ انکار کرامت کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مطلقاً منکر ہیں، یعنی ان کا کرامت سے پر اعتبار نہیں ہے۔ کرامت کہتے ہیں جو ما فوق الفطرت عمل کسی ولی اللہ سے سرزاد ہوا تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ تو اس کے ہیں ہی منکر ہیں کہ یہ یعنی کرامت تو کسی ولی اللہ سے تو ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ مشہور اہل مذہب اور پرہیزگاری سے منحرف ہے۔ دوسرے وہ جو اگلے لوگوں کی کرامات کے تو قائل ہیں مگر اپنے زمانے کی کرامات کے منکر ہیں۔ پہلے لوگوں کی کرامات کو تو مانتے ہیں لیکن آج کے کسی بندے کی کرامت کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ یہ لوگ بقول سید ابو الحسن شاذلی بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی اس وقت کی تصدیق کی جب ان کو نہیں دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جو سامنے تھے، موجود تھے، دیکھ کر ان کا باعث حسد و عداوت اور شقاوت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تیسرے وہ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے زمانے کے لوگوں میں بھی خدا کے اولیاء ہیں لیکن کسی ایک معین شخص کی تصدیق نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اولیاء اللہ کی رہنمائی سے معروم۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ولی اللہ ہوتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں لیکن اب نہیں ہیں، یا اب اگر کوئی ملے بھی تو پہلے ہی انکار کر دیتے، بجائے اس کو دیکھنے کے، بجائے اس کو پرکھنے کے، بجائے اس کے پاس جا کر اس سے دین سیکھنے کے، یا اس سے کم از کم اس کا تعارف لینے کے، اس کو چیک تو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ کیا وہ آپ کو واقعی وہ قرب الہی کی کیفیات سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کم از کم اس کے پاس جا کر دیکھیں تو نہیں، وہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ نہیں جی نہیں، اب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، سب غلط، اب سب غلط ہے۔ تو یہ جو فیصلہ کال ہے نا، اس کو انگریزی میں جس کو کہتے ہیں پریجوڈس، یہ پریجوڈس لوگ ہیں۔ پریجوڈس کا وہ آسان سا معنی پری جسٹس ہے، یعنی فیصلے سے پہلے فیصلہ کر لینا۔ بات فیصلہ ہوتا ہے جب بندہ اس کو پوری طرح سے پروسیس کرے کسی چیز کو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے، نتیجہ نکالے آخر میں۔ تو ایک بندہ کوئی پروسیس ہی نہ کرے اور پروسیس کیے بغیر ہی پہلے ہی فیصلہ کر لے یہ غلط ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ 2 اور 3 طرح کے بلکہ 4 طرح کے بندے ملتے ہیں نظریات۔ ایک تو سیدھا سا تصوف کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ ایک ہے
جو قائل ہیں تصوف کے، لیکن آگے پھر اس میں دو گروہ ہیں. ایک جو ہے جو پہلے قسم کے پہلے جو اولیاء اللہ تھے ان کی تو کرامات کے یا ان کی فضل و برکات کے قائل ہیں، لیکن آج کل کے بندوں کے قائل نہیں. جس کی مثال حضرت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی دی ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے کہ وہ ٹھیک ہے نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے تھے ان کی نبوت انکار کرتے. تو یہ ان لوگوں کا جو تقویٰ ہے، یہ وہ حضرت جی فرمایا کرتے تھے، وہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کتے والا تقویٰ ہے، کہ کتا جو ہے وہ ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر رہا ہوتا ہے کہ اس پر چھینٹے نہ پڑے پیشاب میں، تو دوسری خاص ساری بھر جائے اس پیشاب سے، اس کی اسے فکر نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کے متقی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین کے کسی شعبے کا انکار بیسیکلی یہ کفر ہے، یاد رکھیں. بنیادی طور پر دین کے کسی شعبے کا انکار کفر ہے. ہاں اگر کسی شخص کی ولایت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنی اس کی مرضی ہے. اس کو نقصان صرف یہ ہوگا کہ اس شخص کی برکات سے محروم رہے گا بس. لیکن اگر اس کے ساتھ حسد اور بغض رکھے گا اور عداوت رکھے گا تو اس کے لیے پھر وہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، وہ حدیث پاک کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس کو اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اس میں بھی وہ پکڑ میں آ سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. اللہ اسے کہاں سے پکڑتا ہے یا اسے چھوڑتا ہے یہ تو رب کی مرضی. لیکن ہم نے تو وہ ڈسکس کرنا ہے کہ اگر مطلق انکار کرے گا، اس لیے کہ آگے چل کے ہم نے جب حدیث احسان کا اگلا چیپٹر میں بیان آنا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ تصوف ہے کیا چیز، اور اس تصوف کا انکار دین کا انکار ہے. یہ دین کا شعبہ ہے. تو دین کے شعبے کا انکار جسے جبرائیل امین نے آ کر خود بتایا، وہ اس کا انکار کفر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگوں کا نتیجہ ایمان سے خارج ہو کر دنیا سے جاتا ہے. بس جی یہیں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ تو اجمالی یعنی اوور آل یہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اب انشاءاللہ اگلا چیپٹر چونکہ کافی لمبا ہے، اس میں حدیث جبرائیل ہے اور اس پر کافی لمبا ہے، تو اس کے لیے کافی لمبا ہی ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا. جی نیکسٹ اگلے چیپٹر کے لیے جی ہمیں اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے کریں تو، کیونکہ 15-20 پیج کے ہیں نیکسٹ چیپٹر. انشاءاللہ جب شروع کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ 2 میں ہوتا ہے 3 میں ہوتا ہے، وہ پھر انشاءاللہ آپ کو اطلاع کرتے جائیں ساتھ ساتھ. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. تو جی اس کا جو جی ویسے ہم چیپٹر شروع کر سکتے ہیں جی. ہمارے پاس اگر کر سکتے ہیں تو چلو شروع کر لیتے ہیں جی. باب تیسرا ہے. جی اب آ گیا جی تصوف کا ثبوت. ابھی 15 منٹ ہیں. تو جناب یہ ایک حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اور اسے حدیث احسان بھی کہتے ہیں. تو کتب حدیث میں حدیث جبریل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی اس کو بہت امپورٹنٹ پوزیشن حاصل ہے، جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے کمپاؤنڈ مرکب بیان کیا گیا. یعنی اسلام جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: اسلام، ایمان اور احسان. یہ 3 موضوعات بنائے گئے، 3 ان کے سب نیم دیے گئے. احسان کی وضاحت پوری بیان کی گئی. قال اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. قال لی یا عمر اتدرنی من السائل قلت اللہ ورسول عالم قال فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جی. کتاب الایمان باب سوال جبرائیل النبی عن الایمان والاسلام والاحسان وعن علم الساعہ. تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جی کہ جبرائیل امین نے کہا
کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جملہ غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جو جبرائیل امین نے 3 باتیں بتائیں یا 3 سوال کیے، یہ تینوں سوال جو ہیں یہ ہمیں ہمارا دین سکھایا گیا۔ عام بندوں کے یہ علماء کو تو اسی لیے حضرت نے اشارہ ہی بتا دیا نا حدیث جبرائیل، لیکن جو عام آدمی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتب کو مطالعہ نہیں کیا، میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک واقعہ ہے، یہ حدیث بیسیکلی ایک واقعہ ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضور سے استفادہ کر رہے تھے، تو ایک شخص باہر سے آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے اور اندر آنے کی اجازت لے کر جب اندر آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب سامنے صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جگہ بناؤ ادھر آگے۔ تو صحابہ ادھر ادھر ہو کے اس کے لیے جگہ بناتے ہیں، وہ آ کر حضور سے مصافحہ کر کے انتہائی ادب سے طریقے سے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ پریشان تھے کہ یہ شخص نہ تو مقامی ہے، اگر مقامی ہوتا تو وہ تو ایک ٹرائبل ایریا تھا، وہاں تو مطلب ہے وہ ہر ٹرائب کے بندے بیٹھے تھے، ہر ٹرائب کے بندے اپنے ٹرائب کے پورے ٹرائب سے واقف ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ اس کو جانتا نہیں تھا، یعنی مقامی نہیں تھا، لوکل نہیں تھا وہ بندہ۔ اچھا اب اگر لوکل نہیں تو مسافر ہونا چاہیے، مسافر اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت مسافر ہونا، مسافر سے مراد اس پر گرد و غبار ہوتا تھا اس بندے پر، جس طرح آج کل وہ کہیں کوئی ٹرین میں کہیں لمبا سفر کریں تو اس کا منہ صرف سارا مٹی سے بھرا ہوتا ہے، اس طرح مسافر جو ہے وہ ظاہر ہے کہیں گھوڑے پر، کہیں خچر پر، کہیں اونٹ پر سفر کر کے آتا تھا، تو مٹی اور رستے کے سفر کی تکلیف اس کے چہرے پر موجود ہوتی تھی، اس کے لباس پر اس کے آثار ہوتے تھے سفر کے۔ تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیران تھے کہ مسافر بھی نہیں ہے، کیونکہ مسافر کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے، مقامی بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے۔ پھر آگے وہ سوال جب کر رہا ہے حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بھی ڈیفائن کرتے ہیں اس کو بھی، جب اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جو الاسلام بنی الاسلام علی خمسہ وہ آپ بیان فرماتے ہیں، تو وہ سننے کے بعد وہی شخص کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ اب پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے یہ بات۔ پھر اسی طرح جب آپ نے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شرعی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی، تو انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے درست فرمایا۔ تو پھر بھی وہ حیران میں، پھر تیسرا سوال تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو یہ چونکہ اس وقت سبب کا ثبوت کی بات ہو رہی ہے تو حدیث کو لمبا وہ بیان لکھنے کے بجائے اختصار کیا گیا، اور چونکہ یہ علماء کے لیے تھا تو صرف ان کو وہ صرف حدیث احسان ہی کہہ کر یا حدیث جبرائیل کہہ کر ہی ان کو سمجھا دیا گیا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ حدیث بڑی معروف ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے، بلکہ ساری کتب میں موجود ہے، یہ واقعہ ہے بیسیکلی، تو اس لیے وہ کوئی ایک صحابی تو اس میں نہیں تھے
کئی صحابہ تھے اس میں. تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام آگے جو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ جبرائیل نے کہا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تجھے دیکھ رہے، دیکھ نہیں رہے ہو، گویا کہ دیکھ رہے ہو. یعنی یقین کی ایسی طاقت ہو کہ دیکھ تو نہیں رہا لیکن یقین اتنا مضبوط ہو کہ گویا کہ دیکھ رہا ہے، گویا کہ اس کے سامنے سب کچھ کر رہا ہے، گویا کہ اس کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہے، گویا کہ اس کے سامنے اس کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے گویا کہ اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اسے. اس طرح کی کیفیت پیدا ہو. تو یہ کیفیات کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی. تو انہوں نے آگے سے اس کی بھی تصدیق. اس حدیث کی شرح میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا. اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا امام مالک نے فرمایا جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا، جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا. اب یہ شیخ عبداللہ صاحب نے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کا درج کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی جو سمجھ ہے وہ آج کے کسی محقق کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے یہ فقہ لا صرف لا پڑھ لیا لیکن وہ دل کی دنیا سے ناواقف رہا، دل کے اندر وہ لذت آشنائی نہ پائی، تو اس نے صرف لا پڑھا تو لا ایسا ہی ہے جیسے آج کے وکیلوں نے لا پڑھا ہوا ہے. ذرا پاکستان میں وکیلوں کی حرکتیں دیکھیں، سب لوگ جانتے ہیں اتنا برا کردار وکلاء کا، اجماعی کردار، عدالتوں کے اندر کردار ان کا نظر آتا ہے. کوئی خیر کی خبر وکیلوں سے نہیں ملتی. جو بد تہذیبی، بد اخلاقی وکلاء کے اندر موجود ہے، جس کا اظہار مختلف واقعات میں ہوتا رہتا ہے، جس کے آگے ہماری حکومتیں بھی لاچار ہو جاتی ہیں، تو ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات امام مالک نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہی کہ جس نے اسلامک لا پڑھ لیا اور اس نے یہ قلبی کیفیات نہیں پائی، یہ لذت آشنائی والی بات نہیں سمجھی، وہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، وہ تزکیہ نہ پایا تو وہ زندیق ہوا. اور اسی طرح جس نے صرف تصوف سیکھی اور اعمال صالحہ کا طریقہ کار، وہ قوانین، وہ ضابطے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، نماز کے لیے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کی رکعتیں کیا پڑھنی ہے، یہ لا ہے، یہ فقہ اس کو کہتے ہیں کہ رکعتیں کتنی ہوں، اس میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کیا پڑھ لیں تو غلط ہو جائے گی نماز، کیا پڑھ لیں تو صحیح ہو جائے گی، یہ فقہ اس کو کہتے ہیں. تو اگر اس نے فقہ پڑھی، اگر تصوف ہی نہیں پڑھی ہے اس نے، اور صرف وہ مست ملانگی مان گیا ہے، او جی میرا تو اللہ نال کنٹیکٹ ہے، جی میرا تو اللہ سے واسطہ ہے، نماز وہ نہیں جی، ہم تو وہ بلکہ وہ ایک مزاحیہ سی بات ہے. وہ اسی طرح کے یہ جو منکرین یہ ایسی تصوف کے قائل ہیں جس میں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، حق اللہ ادھر نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ تو نماز ہی مکہ پڑھتے ہیں جا کر، داڑھی نہیں رکھی، جی انہوں کی داڑھی اندر ہوتی ہے، ان کے اندر ہوتی ہے جی داڑھی. تو یہ اس طرح کے لغویات، ان طرح کی چیزیں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی ہیں جو اس طرح کے تصوف کے قائل ہیں جس میں اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی شرط ہے، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، محبت الہی کو پانا ہے تو فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اختیار کرنا ہوگا، وہ فقہ کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے
کہ اس میں جس نے دونوں کو جمع کیا فرمایا وہ محقق ہوا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. آگے جی انکل ہم یہاں پہ کریں کیونکہ ہمیں انگلش بھی پڑھنی ہے جی. اچھا جی چلیں بس اس بار ہی کر جی لیتے ہیں یہاں. جی ٹھیک یہاں ہے پہ آپ مارک کر لیں جی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. So the English translation of this book, chapter 2, different views on Sufism. The rejectors. Sufism is rejected under various pretexts. The favorite ground is that it is a hearsay or an innovation. This aspect will be discussed at an appropriate place later to determine whether Sufism is hearsay or inversely it is ingrained in Sunnah and is the very quintessence of Islam. Suffice it here to say in principle that those who reject Sufism are neither a mujahid having exalted genius, deep learning, and remarkable sharpness of intellect, that their rejection is taken as an authority, nor have they any supremacy over true theologians and erudite Sufis, that their opinion is accorded any weightage. According to Maulana Ahmad Ali Lahori, 1964 AD, the rejectors of Sufism are the thieves and bandits who wish to divorce from faith one of its vital parts. It is indeed sane to brand them as heretics rather than stigmatize millions of pious souls right from Imam Hassan Basri down the ages. Such rejectors grope in mere ignorance. The Holy Quran declares about such prejudice ridden folk. Nay, but they denied that, the knowledge whereof they could not compass. This is 1039. They would have never dared reject this reality had they heeded the following divine commandment. O man, pursue not what whereof thou hast no knowledge. This is 1736. The upholders. Those who accept the reality of Sufism are divided into two groups. The first group, though very small, not only believes in but also lives up to its norms. They are indeed the righteous, in complete harmony with the divine declaration. Few of my bondsmen are thankful. 2713. They are found in every age and have been the beacon rays of this blessed aspect of prophethood, throwing the light the world over. The second group subscribes to its existence but in practice rejects it. To them, Sufism is confined to bookish knowledge, anecdotes of esoteric mystics, and occasional dips into the ecstatic moods. They do not look for an accomplished guide to the practical knowledge of the path who would exhort them to follow the Sunnah, and if they ever come across one, instead of trusting him, they ridicule him. Listless inertia lies under such stance. In fond hope, they wish to attain the stages of the path by mere gloating in idle talk. They are, for all practical purposes, the rejectors of true Sufism, and at times they echo slogans as if Shariat and Tariqat were two separate entities. This freelancing is nothing but an easy escape from the Holy Book and the Sunnah. Those who deny Karamat are divided into a number of groups. One of them indulges in outright rejection and is averse to the very idea of piety and the celebrated religious personalities. Another believes in the Karamat of bygone saints but rejects those of the contemporary veterans. According to Sheikh Abul Hassan Shazli, 656 AH 1258 AD, they resemble the children of Israel who accepted prophethood of Moses without seeing him, yet rejected Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for no other reason than malice, animosity, and callousness. Yet another group generally acknowledge the presence of the Awliya in their age, but do not accept a particular person. They are indeed the unfortunate ones who shirk direct knowledge and ready guidance. This is from the Rad al Riyahin by Imam Yafat, quoted in the Tabqat al Kubra by Alama Abdul Wahab Sharani, Urdu translation, page
39. Next, we begin the chapter 3, Hadith Jibril. This is Hadith Gabriel. In all books on the subject, Hadith Gabriel has been accepted as the central core of the fundamentals of faith, which is said to comprise Islam, Iman, and Ihsan. In the last part of this hadith, Ihsan has been described in these words. Gabriel asked about Ihsan. The Prophet ﷺ explained, worship Allah as if thou seest him, for if thou seest him not, yet he sees thee. The Prophet ﷺ, turning to Hazrat Umar Rahmat, uh, asked if he knew who the seeker was. Hazrat Umar replied that Allah and his Prophet ﷺ knew better. The Prophet ﷺ explained that he was Gabriel who had come to expound your faith. The first part of this hadith, as listed in Mishkat Bab al-Iman, reads as follows. Narrates Hazrat Umar Raziallah that one day we, the companions, were in the audience of the Prophet ﷺ when a man suddenly appeared before us. His raiments were milky white and hair jet black. He bore no signs of a journey so that he could be taken for a wayfarer, and none of us had seen him before. He went for and sat directly in front of the Prophet ﷺ in a manner that his knees touched those of the Prophet ﷺ. Placing his hands on the Prophet ﷺ's thighs, he said, O Muhammad, peace be upon him, inform me what Islam is. The Prophet ﷺ replied, Islam means that you affirm and recite with sincerity and conviction. There is no God worthy of worship and obedience save one God, and Muhammad is his apostle. Establish namaz during the month of Ramadan, pay zakat, and if in possession of means and material resources, undertake to perform Hajj, pilgrimage to Mecca. The seeker heard and confirmed the reply as absolutely correct. Hazrat Umar Raziallah goes on. We were amazed that the gentleman was asking the question and at the same time affirming the answers. Then he asked what Iman was. The Prophet ﷺ replied, Iman is that you consciously accept with full conviction the existence of God, His angels, His books, His apostles, the establishment of the day of judgment, and that all good and bad is by His command. The seeker again asserted the truth. Explaining this hadith, Shah Abdul Haq Dehlvi, a celebrated traditionist, 1058 AH, 1642 AD, quotes Imam Malik, 199 AH, 814 AD. Whoever without adequate knowledge of fiqh acquired Sufism became an infidel and inversely a sinner. He who acquired both became an accomplished believer. He goes on to explain in his Al-Lama Shara Mishkat, page 45. Hearken that the foundation of the faith and its consummation rest on the fiqh, scholastic philosophy, and Sufism. Hadith Gabriel refers to these three components. The word Islam points towards fiqh because it comprises commandments of Shariat vis-a-vis human conduct. Iman represents the beliefs, the basic proposition of the scholastic philosophy, and Ihsan symbolizes true Sufism, which implies sincerest devotion towards Allah. The gist of sayings of the great Sufi masters is nothing but Ihsan. Sufism and scholastics are complementary because one without the other and fiqh without Sufism are meaningless. The reason is that the divine commandment cannot be judiciously known without the knowledge of fiqh, which in turn is incomplete without Sufism. Because without sincerity, symbolized by Sufism, human conduct, even if governed by fiqh, does not merit.
divine ascent. Of course, both these without Iman are of no consequence whatsoever. The best parable is that of a human body and the spirit. One without the other remains incomplete. Note: Sufism is an integral part of the faith. Part essentially reflects the whole. The rejection of Sufism therefore amounts to the denial of faith itself. जी हमने यहीं तक जी जी किया है जी जी जी। अब जिक्र कर लें, जी बिल्कुल टाइम जी थोड़ा, चलें शुरू करते हैं जी। सुभान अल्लाह जी आप वल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करें ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु क़ल्ब, the first point. Allahu Rud. Second point. Allahu Siri. The third point. Tisra Latifa.
Allahu khafi. Fourth point. Allahu akhfa. The fifth point. Keep on hitting all 5 points of your chest by the strikes of Allahu on all the 5 at a time. Allahu. Nafs, sixth point on your forehead.
Allahu Sultan al-Azkar. 7th point, from head to foot, hit all the particles of your body by the strikes of Allahu with devotion and full attention. Allahu. قلب. قلب. اللہ. سانس روک لے، آرام سے بیٹھ سے نیچرل بریتھ میں اللہ کا نام لیتے رہے. ابتدا والے باقی چلے. مراقبہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ وقت خالی کر لے، مختص کر لے دل کو اللہ کے حضور میں حاضر کرنے کے لیے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. معبود تمہارا ایک معبود. یہ دل اس ایک معبود کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ 70 سال کی بات سے افضل 80 سال کی بات سے افضل. حدیث مبارکہ میں یہ ایک لمحہ، ایک ثانیہ ہے، اتنا قیمتی ہے یہ لمحہ. اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ مَعِيَّةً. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ کی بات کا یقین قلب و باطن میں سمو جائے، ابزارب ہو جائے اللہ کی بات کہ اللہ خود فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی ہو تم. اس کو ساتھ، اس کے ساتھ کو دل محسوس کرے، اس کے ساتھ کی لذت آشنائی سے دل محسوس
دل بھی اسی طرح لذت آشنائی پکڑے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ إِنَّهُ رَبِّي مَعِيَ سَيَهْدِينِ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ ہے معیت باری تعالیٰ کے فوائد. اللہ معیت اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. معیت سے بڑھ کر قرب، اقرب قریب سے قریب تر کو سپرلیٹو ڈگری، قریب کی سپرلیٹو ڈگری ہے اقرب. اللہ خود فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ یحبہم ویحبونہ. اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں رکھ. یحبہم ویحبونہ مقام نفس کے اوپر پہلا نورانی دائرہ. اللہ یحبہم ویحبونہ دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں. یحبہم ویحبونہ. اللہ دائرہ محبت سوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ پر نفس میں. یحبہم و یحبونہ محبت کرتا ہے اللہ ان لوگوں سے جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. محبت فعل دل کا. جب دل اللہ کو پہچان کر لیتا ہے تو اس سے محبت خود اس میں پیدا ہو جاتی. اللہ اللہ یحبہم و یحبونہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. مراقبہ ظاہر والباطن. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تینوں دائروں کا نور روح کو روشن اور منور کر دے اندر سے باہر سے اوپر نیچے ہر طرف سے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول والآخر وهو بكل شيء علیم. النجم والشجر یسجدان. النجم والشجر یسجدان. ستارے درخت ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب بہت اعلی سب سے اعلی. کل من علیہا فان. یاد رکھو اس کائنات کی ہر چیز فانی ہے فنا ختم ہو جائے. کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَالِكَ الْمَجْدِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
اللہ چلیں سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک اسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. طواف ولیطوفوا بالبیت العتیق ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت العتیق. اللہ اللہ روضہ اطہر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سلام علی خیر الانام والسیدی حبیب الہ العالمین محمد بشیر نذیر ہاشمی مکرم من یسمى بأحمد. اللہم صلی علی سیدنا و اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا وفي دنيانا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللہ کریم ہم نے تیرے ایک پاکیزہ بندے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس درخشاں ستارے کی کتاب کو ہم نے پڑھا ہے جس میں تیرے دین کی وضاحت ہے. اللہ یہ ہمارے دلوں کو بھی اس سے وہ رونق افزا کر دے, اس کے نور سے ہمارے دلوں کو بھی روشن و منور فرماؤ, اور جو اس کی تعلیم حاصل کرے, جو اس کو پڑھے, جو اس کو سمجھے, اللہ اس کو عقل کو شعور کو بھی روشن اور منور کرو. ان کو بھی باطن کی بھی اصلاح فرما, ظاہر کی بھی اصلاح فرما. اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما. شیطان مردود اور نفس کے شر سے محفوظ فرما. ہمارے باطن میں پاکیزگی عطا فرما.
اللہ ہمارے ظاہر میں بھی پاکیزگی عطا ہمارے باطن میں ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ پاکیزہ کر دے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولمشائخنا ولاستاذنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات اقض حاجات یا رافع الدرجات ارفع درجاتنا یا شافع الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا وبلیات صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک آمین آمین. آمین. جی جی یہ ہمارے ویورز کے لیے جو ابھی دیکھ رہے ہیں یا فیوچر میں دیکھیں گے اور ذکر کے بارے میں اگر ان کے کچھ بھی کویشچنس ہوں تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلے کا ایک ویڈیو ہے آفتاب انکل کے ساتھ میں ڈسکرائبنگ ذکر کی امپورٹنس اور ذکر کیسے کیا جائے. سو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سو دیٹ کلیریفائز ایوری تھنگ. اور فیس بک پہ بھی ہمارا ایک ذکر کا گروپ ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں کریٹنگ انر جوائے اینڈ پیس وتھ ذکر. سو وہ بھی اگر آپ کہیں گے تو آپ کو فیس بک پہ بھی مل جائے گا. اس میں ذکر روزانہ ذکر بھی ہوتا ہے. سو یو کین جوائن اس دیر آلسو فار ذکر. جی انکل اس کو ہم اب نیکسٹ پارٹ کو جی کریں گے. اختتام یہ کرتے والی ہیں. یہ پارٹ ہم جی ٹھیک اس کو یہیں پہ ہم ہے. ابتدا کرتے ہیں. جی اللہ آمین. حافظ. اللہ حافظ.